بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھرڈ ایئر انگلش لٹریچر۔ السلام علیکم۔ آپ کے سلیبس میں ہے اینیمل فارم، اور آج ہم پڑھیں گے اینیمل فارم کا تھوڑا سا انٹروڈکشن۔ اینیمل فارم کیا ہے؟ اینیمل فارم ایک ایلیگوریکل ناولہ ہے جسے لکھا ہے جارج آرویل نے۔ اسے انگلینڈ میں 17 اگست 1945 کو پہلی بار پبلش کیا گیا، اور یہ سٹوری ہے فارم اینیملز کی۔ ایک فارم میں کچھ جانور ہیں who rebel against their human farmer، جو اپنے جو مالک ہیں، انسان جو اس کا مالک ہے، اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اس کے مظالم کے خلاف، hoping to create a society where the animals can be equal, free and happy۔ اور وہ ایک ایسی معاشرہ تشکیل لینا چاہتے ہیں جہاں سب جانور برابر، خوش اور آزاد ہوں۔ وہ ایسا نہیں ہوتا۔ انسانوں کے قبضے سے جان چھڑوانے کے بعد جانوروں پر قبضہ کرتے ہیں، اور وہی مظالم ڈھانا شروع کرتے ہیں جو انسانوں پر ڈھاتے تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک پولیٹیکل سٹائر ہے، یہ ایک فیبل ہے، اور یہ ایک فیری سٹوری ہے۔ اب ہم نے کچھ ورڈز پڑھے ہیں پچھلی سلائیڈ میں، جو ہیں ایلیگوریکل، نویلا، پولیٹیکل سٹائر، فیبل، فیری سٹوری۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہیں۔ نویلا ایک چھوٹے ناول کو کہتے ہیں، ایک ایسا نیریٹو پروز فکشن، ایسا افسانوی نثر جو بیانیہ ہو، whose length is shorter than that of most of novels، جس کی جو لمبائی ہے، لینتھ، وہ ناول سے چھوٹی ہو، but longer than most of the short stories، لیکن شارٹ سٹوری سے بڑی ہو۔ No official definition exists regarding the number of pages of words necessary for a story to be considered a novella or a novel، لیکن یہاں یہ بات دھیان رکھنے کی ہے کہ کوئی بھی آفیشیل ڈیفینیشن نہیں ہے اس فرق کرنے کی کہ کتنے ورڈز یا پیجز ہوں گے تو ایک ناول ہوگا، اور اس سے کم ہوں گے تو وہ نویلا ہوگا۔ لیکن چونکہ ایک چھوٹا ناول ہے تو ہم اسے ایک نویلا کہتے ہیں۔ ایلیگری کیا ہوتی ہے؟ ہم نے پڑھا کہ اینیمل فارم ایک ایلیگری ہے۔ تو ایلیگری ایک لٹریری ڈیوائس ہے، ایک لٹریری ٹول ہے، ایک نیریٹو ہے جس میں کریکٹر، پلیس یا ایونٹ is used to deliver a broader message about real world issues and occurrences۔ جس طرح اس میں جانوروں کی کہانی بیان کی گئی ہے، لیکن اس سے مراد اصل میں انسانوں کی زندگی میں ہونے والے کچھ واقعات ڈسکرائب کرنا ہے۔ اسی طرح ایلیگری حقائق جسے اردو میں کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں جن میں اس سے کچھ ایسے اخلاقی سبق کشید کیے جائیں، جن سے کچھ ایسے کہانی سے نتائج اخذ کیے جائیں جو اصل زندگی جو کہ حقائق ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوں۔ Authors have used allegory throughout history in all forms of art to illustrate or convey complex ideas and concepts in ways that are comprehensible or striking to its viewers, readers or listeners۔ کہتے ہیں کہ رائٹرز نے ہمیشہ سے ہی حکایات کا استعمال کیا ہے، ایلیگریز کا استعمال کیا ہے، اور جتنے بھی آرٹ فارمز ہیں ان میں استعمال کیا گیا ہے تاکہ ویور، ریڈرز یا لسنر جو ہیں ان کے سامنے کوئی آسان اور عام فہم طریقے سے بات کو پہنچایا جا سکے۔ جیسے جیسے آپ اینیمل فارم پڑھیں گے، آپ کو بولشوک ریولیوشن یا رشین ریولیوشن جو ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی بنسبت اس کے کہ آپ کوئی ڈاکیومنٹ جو ہے وہ رشین ریولیوشن پہ پڑھیں۔ اس کو ایک ایلیگری کی شکل میں آپ کو بہتر طور پر سمجھ آتی ہے۔ پھر یہ ایک پولیٹیکل سٹائر ہے۔ تو سٹائر کیا ہے؟ سٹائر ایک ایسی لٹریری ڈیوائس ہے جو آئرنی اور ہیومر یعنی مزاح اور طنز کو استعمال کرتی ہے ٹو ریڈیکیول، مذاق اڑانے کے لیے، the practices of society، politics and people، لوگوں، سیاست، معاشرے وغیرہ کا مذاق اڑانے کے لیے یا ان کو مضحکہ خیز دکھانے کے لیے جو طنز و مزاح کا استعمال ہوتا ہے اسے سٹائر کہتے ہیں۔ Many authors use satire and irony to criticize or condemn powerful leaders and political system without incurring the wrath and potentially fatal consequences normally associated with criticizing those in power۔ اور ہمیشہ سے ایسے ہوتا آیا ہے کہ چونکہ صاحبان اقتدار کو ڈائریکٹ
کرٹیسائز کرنا، ان پر تنقید کرنا مصیبت کھڑی کر سکتا ہے. اس لیے طنز و مزاح کے لبادے میں لپیٹ کر وہ لوگ جو ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں اور اقتدار میں ہوتے ہیں ان پر تنقید کی جاتی ہے. اور ہمیشہ سے رائٹر سیٹائر کا استعمال کرتے رہے ہیں، خاص طور پر سیاست میں، خاص طور پر صاحبان اقتدار پر طنز کرنے کے لیے. پولیٹیکل سیٹائر، جیسے کہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ سیٹائر کی ایک بہت اہم قسم ہے پولیٹیکل سیٹائر، اینڈ اٹ اسپیشلائزز ان گیننگ انٹرٹینمنٹ فرام پالیٹکس. اور اس کا جو مین طنز و مزاح کا فوکس ہوتا ہے وہ پالیٹکس ہوتی ہے. اٹ از آلسو بین یوزڈ ود سبورسو انٹینٹ ویئر پولیٹیکل اسپیچ اینڈ ڈسینٹ آف forbidden by regime as method of advancing political arguments with such arguments are expressly forbidden. کچھ ایسی ممالک ہیں جبکہ مملکتیں ہوتی ہیں اور اسٹل ہم دیکھتے ہیں جہاں سینسر کے نام پہ، جہاں فریڈم آف اسپیچ کو کرب کرنے کے نام پر، جہاں لوگوں کی زبان بند کرنے کے نام پر بہت سے رولز، لاز، بہت سے سائبر کرائمز اور اس طرح کے ایکٹ پاس کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ گورنمنٹ کے خلاف یا جو صاحبان اقتدار ہوتے ہیں ان کے مظالم کے خلاف زبان نہ کھولیں. تو وہاں گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنے کے لیے، اس کی پالیسیز کو کرٹیسائز کرنے کے لیے، پالیٹکس کو کرٹیسائز کرنے کے لیے طنز و مزاح کا سہارا لیا جاتا ہے. کیونکہ اوپن ایکسیس نہیں ہوتی، فریڈم آف اسپیچ نہیں ہوتی، تو لوگ طنز و مزاح کے ذریعے ہی اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں. پولیٹیکل سیٹائر از یوزلی ڈسٹنگوشڈ فرام پولیٹیکل پروٹیسٹ اور پولیٹیکل ڈسینٹ as it does not necessarily carry an agenda nor seek to influence the political process. اور یہ اس کو عام ہم سیاسی احتجاج یا سیاسی اعتراض سے الگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ضروری نہیں کہ اس کا کوئی ایجنڈا ہو. جیسے کہ بہت سے شاعر ہیں ہمارے، اس وقت انور مسعود لکھ رہے ہیں جو پولیٹیکل سیٹائرز لکھتے ہیں، لیکن اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ ان کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے، بلکہ وہ ایک عام عوام کی طرح، چونکہ رائٹر بھی عوام کا حصہ ہوتا ہے اور وہ کہنا چاہتا ہے جو عوام کہنا چاہتی ہے، لیکن بہت سی جو مصلحتیں ہیں ان کی بنا پر وہ سیٹائر طنز و مزاح کے لہجے میں وہ تنقید پیش کرتا ہے. فیبل کیا ہوتی ہے؟ فیبل ہوتی ہے از اے لٹریری ژانرا سکسنٹ فکشنل اسٹوری، ایک مختصر افسانوی کہانی جو پراز میں ہو سکتی ہے، ورس میں یعنی نظم میں ہو سکتی ہے یا نثر میں. دیٹ فیچرڈ اینیملز، جس میں جانور ہوں، لیجنڈری کریچرز، داستان جیسے پرانے داستانوں کے کردار ہوں، پلانٹس پودے ہو سکتے ہیں، ان اینیمیٹ آبجیکٹس ہو سکتے ہیں جیسے دیوار، محل، اور فورسز آف نیچر ہو سکتی ہیں. دیٹ آر اینتھروپومورفائزڈ، یعنی جنہیں ہم پرسونیفائڈ کرتے ہیں. جیسے آپ نے لومڑی کی کہانی سنی یا آپ نے ڈو اینڈ دا بی کی سٹوری سنتے ہیں، تو اس میں ڈو کو، بی کو اس طرح اینتھروپومورفائزڈ کیا گیا ہے، جیسے کہ انہیں انسانی شکل میں پرسونیفائی کیا گیا ہے، جیسے کہ وہ انسانوں کی طرح آپس میں ڈائلاگ کر رہی ہیں. تو جتنی بھی فیبلز ہم سٹوریز پڑھتے تھے، جیسے کہ فاختہ کی کہانی، لومڑی، گریپس آر سور والی کہانی ہے، یا فلی اسٹیگ ہے، یہ ساری کی ساری سٹوریز جو ہیں وہ فیبل ہیں، کیونکہ ان میں جو اینیملز ہیں یا پلانٹس ہیں یا ان اینیمیٹ آبجیکٹس ہیں ان کو اینتھروپومورفائز کیا گیا ہے. اینڈ دیٹ السٹریٹر لیڈس ٹو پرٹیکولر مورل لیسن، اور ان سب کے مورل لیسن نکالے ہیں ہم نے. اینڈ وچ میں ایٹ دا اینڈ be added explicitly، اور ہم نے انہیں واضح طور پر ہم اینڈ پر ایک مورل لیسن لکھتے ہیں ایز اے کنسائز میکسم اور سینگ، ایک چھوٹے مقولے یا کہاوت کے طور پر. آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی فیبلز ہیں جن میں جانوروں، پلانٹس یا انینیمیٹ آبجیکٹ کی ہم داستان لکھتے ہیں، اس کے اینڈ پر ہم ایک واضح کہاوت یا مقولے کے طور پر جو ان سے اخلاقی نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے اس کو لکھتے ہیں. تو یہ جو سٹوری ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فیبل.
اینیمل فارم بھی ایک فیبل ہے کیونکہ یہ جانوروں کی سٹوری ہے. جانوروں کو اینتھروپومارفائز کیا گیا ہے، ان کو انسانوں کی طرح بیہیو کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. اس سے اخلاقی نتیجہ گو کہ اخذ باقاعدہ نہیں کیا گیا، لیکن ہم سیکھتے ہیں اس سے کافی کچھ. تو اس لحاظ سے ہم اینیمل فارم کو ایک فیبل کہہ سکتے ہیں. اسٹوری کیا ہے؟ اینیمل جوائن ہینڈس ٹو اوورٹرن دا کروئل فارم اونر مسٹر جان. ایک فارم ہے جس کا نام ہے مینر فارم، اور اس کے اونر ہے مسٹر جانس جو بہت ہی ظالم ہیں. تو اینیمل جو ہیں وہ ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مسٹر جانس کا تختہ پلٹ دیں گے. They succeed in conquering Manor Farm and they name it as Animal Farm. Manor Farm میں سے وہ مسٹر جونز کو بھگا دیتے ہیں اور نام رکھ لیتے ہیں اس کا Animal Farm. But soon، لیکن ہوتا کیا ہے، power starts corrupting animal. Power جو ہے وہ animals کو بھی خراب کرنا شروع ہو جاتی ہے. And they just start behaving like Mr. Jones and control other animals. اور وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے کہ مسٹر جونز تھے. Thus a great mission ends up in smoke. اور وہ جو ایک عظیم مشن تھا اینیملز کو آزادی دلانے کا، ان کو برابری کی سطح پر لانے کا، وہ دھواں ہو جاتا ہے. اور یہ ایک ایلیگری ہے رشین ریولوشن کی، کہ رشین ریولوشن میں ایسے ہی کچھ لوگوں نے بادشاہ کو اس کی جگہ سے ہٹایا تاکہ اس کے مظالم سے نجات حاصل کی جائے. اور بعد میں کیا ہوا کہ وہی بادشاہت جو ہے وہ ان لوگوں میں آ گئی جنہوں نے اس انقلاب میں حصہ لیا تھا. اسائنمنٹ یہ ہے کہ اس لیکچر میں آپ نے اینیمل فارم کے بارے میں جو کچھ سیکھا ہے اس کے بارے میں لکھیں گے، اور اپنا رسپانس جو ہے وہ آپ 150 ورڈز میں لکھ کر جمع کروائیں. تھینکس.